السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ شہزادے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد، یزید کا ظلم و ستم اہل بیت کے اوپر دل کو چھو جانے والا، رلا دینے والا مکمل واقعہ۔ دوستو، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادے امام حسین کے بعد ایک نیا امتحان کا آغاز ہوا۔ وہ امتحان آل حسین کے ساتھ تھا، اولاد حسین کے ساتھ تھا۔ امام علی مقام کی جب شہادت ہو گئی، یہ شہادت اتنی پردرد ہے، پر اثر ہے، جس کے لیے وقت بھی کم پڑ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سورج کو گرہن لگ گیا تھا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اس پر یزیدیوں کو چین نہ آیا۔ ان ظالموں نے بس نہیں کیا امام حسین کی شہادت پر، بلکہ انہوں نے گھوڑے امام علی مقام کی لاش پر دوڑائے۔ شہیدیوں کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہیدیوں کی لاش کو انہوں نے کچلا، حتیٰ کہ ننھا سا بچہ معصوم علی اصغر جو صرف 6 مہینے کا شہزادہ تھا، اس شہزادے کی لاش پر بھی ان ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور اسی پر بھی بس نہیں کیا ان ظالموں نے، بلکہ اللہ اکبر، بیبیاں تھی وہ تو حیران پریشان تھی۔ کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے، آج کیسے شام غریبہ آ گئی، آج 10 محرم کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے، اور ان خالی خیموں کو ان یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ جب آگ لگائی، وہ بیبیاں آگ کے ڈر سے جب خیمے سے باہر نکلی تو ان بیبیوں کے دوپٹے ان ظالموں نے چھیننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ امام حسین کی شہزادی 7 سال کی بچی تھی۔ اس 7 سال کی شہزادی کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ سیدہ سکینہ کے کان سے ان ظالموں نے کان سے ایسی بالیاں کھینچی اور کان سے بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر، سکینہ کے کان کٹ گئے۔ جب شہزادی سکینہ نے کہا، اے بدبختوں، تمہیں نہیں پتا ہم نبی کے اہل بیت ہے، اور ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں، نبی کا دل دکھتا ہے، قیامت میں کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس بچی نے جب احتجاج کیا اور ان کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی میری کان کی بالیاں کھینچی ہے کہ میرے کان کٹ گئے، تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے بی بی سکینہ کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کیا۔ اس بچی کے گالوں پر تماچے مارے، سیدہ زینب کی چادر کھینچی، سیدہ ام کلثوم کی چادر کھینچی، سیدہ شیر بانو کی چادر کھینچی، ام رباب کی چادر کھینچی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی بیبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا، اور اس کے بعد وہ سب لوٹ مار کر کے جب سکون پا گئے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا جشن حسین میں کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا۔ شام کا وقت ہے، سورج کو تو گرہن لگ گیا تھا اور سورج غروب ہو گیا تھا، دن میں ہی تارے نظر آنے لگے تھے۔ شام ہوئی، وہ شام غریبہ ہے، آج سے 1377 سال پہلے کی محرم شریف کی 10ویں تاریخ کے بعد جو 11ویں شب آئی، وہ شام غریبہ کہلاتی ہے۔ امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑا چکے، علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑا چکے، عباس و قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑا چکے۔ بے گول و کفن نبی کے شہزادہ کربلا کے میدان پر پڑا ہے۔ وہ شہزادہ حسین عید کے دن جس کے کپڑے ان کا بابا نہ لا سکا، مولا علی اپنے شہزادے کے لیے عید کے دن کپڑے نہ لا سکے، تو وہ شہزادہ حسین اپنے نانا جان کا دامن پکڑ کر کہتا تھا کہ نانا جان، مجھے کپڑے نہیں آئے عید پر، مجھے کپڑے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا صبر کرو۔ تو امام علی مقام نے کہا تھا، غلاموں کے بیٹے کپڑے پہنے اور نبی کا نواسہ عید کے دن کپڑے نہ پہنے۔ تو اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، آقا کریم نے عرض فرمایا، کون؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دروازہ کھولے
تو وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ وہ سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا، سبحان اللہ، جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا۔ عید کے لیے کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کے جوڑے آتے تھے، جنت کے جوڑے اسی لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جب حسین علیہ السلام بے گور کفن پڑے رہے تو کوئی حسین علیہ السلام کو بے کس و بے بس نہ سمجھے۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بتا دی تھی کہ اگر یہ مانگ لے تو اس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، لیکن آج حسین بے گور اور کفن اس لیے پڑا ہے کہ حسین کا امتحان ہے۔ حسین بے کفن ہو کر حسین نے اسلام کو کفن کے اندر آنے سے بچا لیا، ورنہ لوگوں نے تو اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا اور اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا میں بے گور و کفن پڑا رہوں گا لیکن اسلام کی آبرو کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھا تو یہی آپ نے کہا وا محمدا یا محمدا، وا محمدا یا محمدا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں دیوانوں، ادھر ان یزیدیوں نے جشن حسین میں اونٹ ذبح کیا، ہم نے حسین کو قتل کیا ہے اسی لیے، اور ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کا پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا، ان لوگوں پر ایک سناٹا سا چھا گیا، اب وہ لوگ ڈرے سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا اور ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر آپ لاشوں کا پہرا دینے لگی کہ میں اب کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی، اب صبر کی انتہا ہو گئی، کوئی آئے گا تو اب زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی، فتح خیبر کی بیٹی اب فتح خیبر کا کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی تھا تو کیسا، صحیح نہ تھا بلکہ ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا ہوا تھا، وہ اٹھا کر لاشوں کا پہرا دینے لگی۔ لاشوں کا پہرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چونکہ وہ سارے لاشیں خیمے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا اور گھوڑوں سے کچلا دیا تھا۔ لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے، لیکن لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا ان دنوں، آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موجوں کی آواز تھی یا تو فرات کے بہنے کی آواز تھی، یا جنگل کے یا جنگلی جانوروں کے دہاڑنے کی آواز آتی تھی، یا پھر اتنا سناٹا تھا کہ انسان اپنی سانسیں خود سن سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگایا جائے۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب، اللہ اکبر، اس وقت جب سیدہ زینب جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہے تو آپ نے غور کر کے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر، اللہ اکبر، ایک لاش کے سینے پر اپنا سر رکھ کر رو رہی ہے، اور وہ لاش بھی کیسی تھی، دونوں پھسلیاں آپس میں اس طرح مل چکی تھی کہ اللہ اکبر، اس لاش پر سر رکھ کر وہ بچی رو رہی تھی، وہ معصوم سی بچی۔ دھیان سے آپ نے دیکھا تو وہ بچی اور کوئی نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی جو سر رکھ کر سینے پر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا کل تک مجھے سونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی میسر نہیں ہے۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند اور سورج نے نہ دیکھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے دوپٹہ چھین کر ڈال دی گئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے بابا آج تو سکینہ کے لیے آپ کا سینہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو بستر بھی نصیب نہیں۔ سیدہ سکینہ کی آوازوں کو سن کر سیدہ زینب نے اس بچی کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی اندھیرے میں بڑے بڑوں کو یہ لاش سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے کیسے پہچانا بیٹی کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا ہے؟
اور صحیح پہچانا یہ لاشا حسین کا ہی ہے۔ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان جب تم خنجر لے کر پہرا دینے لگی تو مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا، تو میں لاشوں کی طرف آئی اور میں نے کہا بابا تم کہاں ہو بابا، تاکہ میں تمہارے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤں۔ تو پھوپھی جان اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ تیرا بابا حسین یہاں ہے، تو میں یہاں پر چلی آئی۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے سکینہ کو اٹھا کر لے آئی اور معصوم بچی سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور سیدہ زینب اسی طرح پھر سے پہرا دینے لگی۔ ایک سایہ آپ نے دیکھا جو تیزی کے ساتھ وہ میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سیدہ سکینہ نے ٹوٹا سا خنجر پھر تان دیا اور اس کے بعد کہا خبردار سب تو لوٹ چکے ہو، شہزادیوں کے دوپٹے بھی تم چھین چکے ہو، علی اصغر کا جھولا تک تم نے نہیں چھوڑا، تم نے خیمے تک جلا دیے، تم نے سکینہ کی کان کی بالیاں تک چھین لی ہے، اب کیا رہ گیا ہے کہ لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو۔ اب آپ یہ فرما رہی تھی کہ وہ سایہ آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا، اب آگے قدم نہ اٹھانا ورنہ خبردار میں تجھے قتل کر دوں گی، یاد رکھنا میرے ہاتھوں سے کہیں قتل نہ ہو جائے۔ تو اس سائے سے ایک آواز نکلی، بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں اہل بیت کی محب ہوں اور میں لوٹنے نہیں آ رہی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں حر کی بیوی ہوں، اور حر عین جنگ کے موقع پر آپ کی طرف چلا گیا تو مجھے آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے ظالم یزیدیوں کو کہا اے یزیدیوں 4 دن ہونے آئے ہیں، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، وہ مر نہ جائے، تم کو تو ان کو ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرنا ہے، اس کے دربار میں یزید کے دربار میں انہیں پیش کر کے تمہیں انعام لینا ہے، اگر وہ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو کچھ پانی تو پلا دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ہم انہیں پیاسا ہی رکھیں گے، انہیں پانی نہیں دیں گے۔ یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں بے شرموں، یزیدیوں کی حمایت کرنے والے بے شرموں سے میں کہتی ہوں شرم کرو ساقیہ کوثر کے نواسوں کو جنہوں نے پانی نہ دیا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے تھے۔ فرشتوں کو آنے کے لیے مسجد میں اجازت کی ضرورت نہیں، گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے نبی کا گھر وہ گھر ہے، اہل بیت کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی جہاں اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ استاد زمین کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل نہ آتے تھے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اس حر کی بیوی نے کہا کچھ تو پانی دو، ساقیہ کوثر کو نواسے، ساقیہ کوثر کے نواسے ہیں وہ۔ تو ان ظالموں نے کہا ٹھیک ہے اگر لے جانا ہے تو پانی لے جا۔ حر کی بیوی نے مشکیزوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا اور اپنی مشکیزے میں بھرا اور لے کر چلی۔ بی بی زینب سے کہا زینب تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں۔ سیدہ زینب نے ٹھنڈا پانی کا نام جیسے ہی سنا معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اور زینب کہتی ہے اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی معصوم علی اصغر کو نہ ملا، 18 سال کے جوان علی اکبر کو نہ ملا، یہ ٹھنڈا پانی 19 سال کے قاسم پانی کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، اس قاسم کو یہ پانی نہ ملا۔ اب ہمیں ٹھنڈے پانی سے نفرت ہے، لے جائے ٹھنڈا پانی، ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ لیکن خاندان اہل بیت کا یہ مزاج ہے کہ وہ جب ضد پر آ جائے اور کسی کی بات نہ مانے تو لوگوں کو ایک طریقہ معلوم تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر جلال میں آ جائے اور کسی کی بات نہ مانے اور حضور کے سامنے سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور کا غصہ چلا جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بات مان جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اہل بیت کو منانے کا۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ میرا پانی قبول کر لے، اگر آپ میرا پانی قبول نہ کرو گی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ پانی لے کر گئی تھی مگر اس کا پانی قبول نہ ہوا۔ زینب نے
شہزادی زینب نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام سنا تو حر کی بیوی کو کہا تو چل اور لے کر آئیے آپ اسے کھلے آسمان کے نیچے، نبی کی شہزادیاں موجود ہے۔ ہائے اللہ، وہ شہزادیاں جن کے مرتبہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ان کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا پرصراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پرصراط سے گزرنے والی ہے، جس کے نام پر محشر والے گردن نیچے ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ آج اس فاطمہ کی بہوؤں اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے، ایک کٹورے میں پانی ڈالا جاتا ہے، سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے، رو رو کر بابا کے سینے پر سر رکھ کر سونے کے لیے زینب سکینہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیتی ہے۔ سکینہ شہزادی ہوش میں آتی ہے، یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا گیا، ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا، کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پر چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا۔ سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا، پھوپھی جان، میرے چہرے پر تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا پانی لے کر؟ چچا عباس آ گئے کیا؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیبیوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے۔ سیدہ زینب نے بچی کو اپنے سینے سے لگا کر سکینہ کو کہا، نہیں بیٹی سکینہ، اب تیرا چچا عباس کبھی واپس نہیں آ سکتا، تیرا چچا گیا، اب وہ ساقی کوثر سے جا کر مل گیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ سکینہ نے کہا، پھر یہ پانی کہاں سے ملا؟ تو کہا گیا کہ یہ پانی حر کی بیوی لے کر آئی ہے، لو بیٹی پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا، پھوپھی جان، آپ نے پانی پیا؟ دیکھو نبی کے گھر والوں کی تربیت کیسی تھی، وہ اہل بیت کی شان کے مالک تھے۔ سیدہ سکینہ نے زینب سے پوچھا کہ پھوپھی، کیا آپ لوگ نے پانی پی چکے؟ زینب نے کہا، نہیں بیٹی، اپنے نانا کی حدیث مبارک ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو جو پہلے سب سے چھوٹے ہو اس کو پلاؤ کھلاؤ، پھر بعد میں بڑے کھائیں پیے، کیونکہ جب بھی پھل آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بچوں کو دیتے، پھر خود کھاتے تھے۔ جب بھی پینے کی کوئی چیز ہوتی تو پہلے بچوں کو پلاتے، پھر خود پیتے، تو ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اسی لیے بیٹی سکینہ پہلے تم پانی پیو، پھر ہم اپنا دیکھ ہی لیں گے۔ سکینہ کے ہاتھ میں کٹورا پہنچا پانی کا، شہزادی سکینہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد بچی میں چلنے کی طاقت نہ تھی۔ اب چوتھا دن طلوع ہونے والا تھا، چوتھا دن شروع ہونے والا تھا۔ ذرا سوچو، نبی کے خاندان پر درود پڑھنے والوں، یہ خاندان نبی کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ گرمی کے موسم میں ہم روزہ رکھتے ہیں، مؤذن اعلان کرے افطار کر لو تو ہم کسی کا خیال کیے بغیر افطار کر لیتے ہیں، لیکن یہ خاندان نبوت، خون رسول کی شان دیکھو، خون رسول کی کرامت دیکھو کہ جب اس ننھی سی بچی کو چوتھی صبح طلوع ہونے سے پہلے پانی ملا، 7 سال کی بچی کیا ہوتی ہے، اور جب یہ حدیث بچی کے کان میں پہنچی کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر خود پیو، پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے، تو وہ بچی اٹھ کر کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد طاقت چلنے کی نہ تھی، پھر بھی بوجھل قدموں سے اس نے دوڑنا شروع کیا۔ زینب نے آواز لگائی، سکینہ، او سکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کوئی جواب نہ دیا۔ بچی نے سیدہ سکینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ اندھیرے میں بچی جاتی کہاں ہے، اور بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پوچھا، بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے کہا، پھوپھی تم بھول گئی ہو، ابھی تو تم نے نانا جان کی حدیث پڑھی کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر بعد میں بڑے، اور آپ نے کہا میں تمہارے قافلے میں سب سے چھوٹی ہوں۔ پھوپھی تم بھول گئی ہو، میں تو 7 سال کی ہوں، مجھ سے بھی چھوٹا اس قافلے میں میرا بھائی علی اصغر ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے پہلے میں اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اور اس کے بعد میں خود پانی پیوں گی۔
بیبیوں کے سینے پر ایک اور نشتر گویا لگا۔ زینب نے کہا بیٹی تیرے بھائی علی اصغر یزیدیوں کا پانی نہیں پیتا اور اب وہ تو ساقی کوثر سے پانی پی کر سیراب ہو چکا ہے، اس لیے بیٹی وہ پانی نہیں پیے گا۔ آپ لوگ ذرا غور کریں، یہ حالت ہوئی، ابھی یہ حالت ہوئی تھی کہ اسی حالت میں بیبیوں نے اللہ اکبر اللہ اللہ کر کر رات نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت غم کی رات آتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، سوچو وہ کربلا کی شام غریبہ کیسی کٹی ہوگی۔ لیکن جب صبح آئی 11 محرم کی صبح، وہ ایک اور قیامت اور ایک اور طوفان لے کر آئی۔ صبح ہوئی، سورج نے پہلی کرنیں عرض کربلا پر چمکائی تو کیا دیکھا کہ شہزادوں کی لاشیں کچلی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ بیبیوں پر ایک اور قیامت ٹوٹ گئی۔ سر پر دوپٹہ نہ تھا۔ شیر بانو نے کہا زینب ہمارے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، دن نکل رہا ہے، ہم کیسے پردہ کریں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بڑے بالوں کو چہرے پر ڈالو اور اپنے بالوں سے پردہ کرو، اپنے بالوں سے چہروں کو چھپاؤ۔ اللہ اکبر، اس سے میری بہنوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دوپٹہ نہ تھا تو چہرے پر بال ڈال کر انہوں نے اپنے چہرے چھپائے، اور آج کی بہنیں گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر گھومتی ہے اور حسینی بننے کے دعوے دار ہے۔ یاد کرو ان بیبیوں کی شرافت کو، ان کی تعظیم و بزرگی کو۔ ابھی صبح ہوئی ہی نہیں تھی، یزیدی کتے پھر آئے شمر کے ساتھ، اور انہوں نے بیبیوں کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیبیوں کو بیٹھا دیا۔ ایک ساتھ تین لوگوں کو باندھا اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی باندھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بڑوں کے ہاتھ بڑے، تو بچوں کے ساتھ بڑوں کو یوں جھکنا پڑتا تھا، اگر بڑے اٹھتے تو بچوں کو تکلیف، اور بچوں کی وجہ سے جھکتے تو بڑوں کو تکلیف۔ اور جو 3 دن کا بیمار سید سجاد، امام زین العابدین، امام حسین کا ایک ہی چھوٹا بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ کسی کا ایسا امتحان ہوا ہے؟ کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ اللہ اکبر، گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ میرے آقا زین العابدین کے کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیبیوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے میں لوہے کا توپ پڑا ہوا ہے، وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن الا الملکۃ فی القربہ کہتا ہے، وہ جن کے لیے آیت تبہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت پر بھی درود پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کی گردن میں توق ڈالا گیا اور توق ڈال کر آپ کو کہا کھڑے ہو۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں تو پیٹ پر ان کے چابک پڑتے ہیں۔ زینب نے کہا ظالموں، یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ مر جائے گا، اور یہ مر جائے گا تو حسین کی اولاد حسین سیدہ کیسے سلسلہ کیسے چلے گا؟ رحم کرو اس بچے پر۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعی چل نہیں سکے گا، تو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو بھی بیٹھا دیا گیا، اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی، ظالموں تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر چلو جہاں شہیدیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدیوں کے لاشوں کے پاس لے کر گئے۔
تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے؟ کیا آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی ون من الحسین، وہ حسین جس کی ہونٹ چومتے تھے، جس کو ریحان جنت کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ آج وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتے ہوئے سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں، اے ہوا، ہمارا پیغام اب تو کون پہنچائے گا؟ تو ہی جا جب تیرا مدینہ شریف گزر ہو۔ اے ہوا، جب تو روزے رسول پر جانا تو روزے رسول پر جا کر تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کہنا۔ حضور کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپن میں نہ کبھی جوانی میں حضور پاک کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں 61 ہجری کو عاشورے کو جمعے کی نماز کے بعد جب سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینے کربلا میں کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ کربلا میں کیا ہے؟ ارے دیکھو کربلا میں کیا ہے، اس نبی کی زلفیں بکھری ہے۔ بڑے بڑے حادثات جنگ زلفوں کو بکھرا نہ سکی، کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے دیکھا حضور پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے اور خون کے دھبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے لیے کیوں روتے ہو، کربلا کے واقعہ سن کر کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئے تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابن عباس اپنے خواب بیان کرتے ہیں کہ بکھرے ہوئے زلفیں اور زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں۔ آقا کریم کی یہ حالت دیکھی اور حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کے اہل بیت کی خیر کرے، آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس، آج میرے حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدیوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدیوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشورے میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنے آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑ رہی ہے اور کنکرے اٹھا اٹھا کر چن رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا، بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہو؟ تو جب اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں، کہا اس عورت نے، بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہو؟ ہاں، یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا بیٹا حسین گھوڑے سے زمین پر گرے گا، تو میں پہلے سے ہی کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے داستان کربلا۔ تو جس وقت لاشوں کے قریب آئے تو امام زین العابدین نے یہ کہا، ان القیار ریح الصبا یوم الالہ ارد الحرم بلغ سلامی رعودتن فیہ النبی المحترم۔ یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سبھی رونے لگے۔ امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پٹا سا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا تھا، کوفہ والوں جشن کرو جشن۔ عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر کاٹ کر ہم لے کر آ رہے ہیں اور ان کی لٹی پیٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں، جھوٹ بولا گیا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو راستے میں بیٹھ کر قافلے لوٹتے تھے، ان لٹیروں کو ہم نے کاٹا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹیروں کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول ہے۔ کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے۔
خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتہ چلا کہ اب تو ابن زید کے پاس جانے بے فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں اور صبح جاؤں گا، جب اس کا نشہ اتر جائے گا تب میں جاؤں گا۔ دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا، یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھے۔ یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے، جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد اس کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ تھا، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا نہیں گیا۔ محرکین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، آج تک نہیں معلوم کہ اس کے باپ کون ہے، لیکن بعض محرکین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں جو لوگ ان کی تائید کرنے نکلتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی توخ پڑھ لے، ہٹ دھرمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے، تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا۔ بلکہ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ حسین وہ ہے جن کو بڑے بڑے کافر محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا، کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا تھا ہم جنگ پر گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گھٹری کھولی کپڑوں کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مقام مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا دیکھتے ہی، کہا یہ تو حسین ابن علی ہے، ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ہاں ان کو کاٹا ہے ہم لوگوں نے، اور ان کی بیویوں کو کنیز بنا کے قیدی بنا کر لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پر بھی لعنت ہو۔ شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا، ان بدبختوں نے، اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ کی قسم اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو ابھی میں تیرے گھر سے نکل جاتی، جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی۔ تھکا ہوا تھا وہ سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھویا، زلفیں سواری، خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پاک پڑھتے ہوئے۔ اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی، درود زبان پر جاری تھا۔ آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت بیبیاں، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہے۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کو چہرے کے چومنے آئی ہوں۔ دوسری خاتون کو کہا یہ کون ہے؟ دوسری خاتون کو کہا کہ یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسہ دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا کے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو تیسری خاتون ہے آسیہ ہے فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔ ان بیویوں نے سر کو چوما، شفقت کی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مصاحب تھا، تو پوچھا بزرگ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چومنے آیا ہوں۔ اسی میں پوری رات گزر گئی۔ آنکھ کھلی تو اس کا شوہر دہاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح، کہہ رہا تھا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے یہاں نہیں رہنا تیرے ساتھ، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم نہ کر۔ تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہیں، جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب بچوں کی پرواہ ہے نہ مجھے اب شوہر کی پرواہ ہے۔ اور وہ عورت گھر سے نکل گئی۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے،
لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کی، لوگ قاتلان حسین کی آج تائید کرتے رہتے ہیں۔ اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یاد رکھنا، حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک ٹک نہ سکے، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں جو مجھ سے ٹکرائے گا ٹکنے نہیں دوں گا، اٹھا کر پھینک دوں گا۔ اسی لیے کبھی حسین سے لڑائی مول مت لینا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو حسین سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ اللہ اکبر، جو نبی سے جنگ کرے وہ ٹک کیسے سکتا ہے؟ اور جو لوگ مینڈے کی طرح ٹر ٹر کرتے ہیں نا ہمارے آقا حسین کے خلاف، ان کو بھی بہت جلد حساب چکانا پڑے گا۔ یاد رکھو، اگر محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم چپ تو رہو، اگر تاریخ کی صحیح گوشے نہیں پتا ہے تو خاموش تو رہو، ورنہ یزید کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہے۔ تو جب قافلہ کوفہ میں پہنچا تو چونکہ وہاں اعلان تو یہی ہو چکا تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لایا ہے، تو کوفہ کے اندر مولا علی نے تقریر دی تھی کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے اور اجر ملتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں عورتوں نے صدقے کے کھجور روٹی کے ٹکڑے تھما دیے اور چھت سے وہ پھینک رہے تھے۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار یہ کیا کر رہے ہو، خبردار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عورتیں کہتی ہے یہ صدقہ ہے، کیونکہ مولا علی نے ہم سے کہا تھا کہ قیدیوں کو صدقہ دینے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہم تم قیدی ہونا اس لیے تمہیں صدقہ دے رہے ہیں۔ کہا بی بی شہزادی زینب نے، ہم وہ قیدی نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم آل محمد ہے ہم، اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ تو تب ان عورتوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ تو شہزادی زینب نے کہا میں بنت علی ہوں، علی کی بیٹی ہوں، یہ حسین کا سر ہے۔ تو لوگوں نے غور کیا تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے۔ تب سیدہ زینب نے کہا کوفیوں، خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے، عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے۔ اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے۔ اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے جلال میں کہا اسی طرح قیامت تک روتے پیٹتے رہو گے تم لوگ، تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو آج تک عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے، بنتی ہے پھر بگڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سر حسین ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا اور اہل بیت کو بھی ایک خانے میں رکھا گیا تھا۔ اسی قید خانے میں ننھی معصوم سی بچی شہزادی سکینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سکینہ جوانی نہ دیکھ سکی اور نبی کی یہ ایک ایسی شہزادی ہے جس کا نہ جنازہ باہر گیا اور نہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جیل میں انتقال ہوا، بیبیوں نے قبر کھودی، بیبیوں نے دفن کیا۔ دمشق کی جیل میں شہزادی بی بی سکینہ کا انتقال ہوا۔ 9 سال کی بچی جو اپنے نانا کو مدینے جا کر کربلا سنانے والی تھی، سو گئی ہمیشہ کے لیے۔ چند دن گزر جانے کے بعد یزید نے اعلان کیا یہ خاندان والوں کو مدینے پہنچا دو۔ امام زین العابدین جو اس حالت کو دیکھے ہوں، سیدہ زینب نے جو اس حالت کو دیکھا ہو، اللہ اکبر۔ میں تو کہتی ہوں کہ سب سے بڑے جگر کا کام سیدہ زینب کا ہے۔ اتنے سارے لاشیں دیکھی آپ نے اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، پھر بھی وہ کیسے صبر کی پیکر بنی رہی۔ آخری وقت تک، رات کا وقت آخری وقت تھا، رات کے وقت بیبیوں کو پھر جیل سے نکالا گیا۔ مدینے جانے کا قافلہ باہر کھڑا ہوا تھا، تمام بیبیاں پھر جانے لگی۔ سیدہ زینب پھر سکینہ کے قبر کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی بیٹی تو بار بار پوچھتی تھی مجھے کب مدینے جائیں گے پھوپھی، لو مدینے کا بلاوا آ گیا بیٹی، کیا اب چلو گی ہمارے ساتھ؟ بیبیاں قبر کے پاس رو رہی تھی۔
پھر حضرت عباس علمبردار کی بیوی وہ اپنے دوپٹے میں کوئی چیز چھپا کر لائی اور لے کر قبر سکینہ پر رکھ دیا۔ زینب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے شوہر عباس علمبردار انتقال سے پہلے وہ کہہ رہے تھے، اے فضل اپنی بیوی کو پکار کر کہتے تھے، یہ جو میرے دونوں ہاتھ کٹے ہیں ہو سکے تو سکینہ کو دکھا دینا کہ میں اس کے لیے پانی نہیں لا سکا۔ کیا سکینہ تو راضی ہے؟ اپنے چچا سے عباس علمبردار کی بیوی سکینہ کی قبر پر وہ حضرت عباس علمبردار کے کٹے ہوئے ہاتھ رکھتی ہے اور پوچھتی ہے، سکینہ کیا تو میرے شوہر سے راضی ہے؟ قبر سکینہ سے آواز آئی، ان کو مردہ کہنے والوں مردہ ہے۔ سکینہ کی قبر سے آواز آئی، اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے اور سکینہ بھی راضی ہے۔ عباس علمبردار ہمیں وہ ایسا پانی پلائیں گے جو دنیا والے کوئی پلا نہیں سکے گا۔ پھر یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ اللہ اکبر! مدینے میں قیامت کا منظر تھا جو خاندان اہل بیت بڑی عزتوں کے ساتھ گیا تھا، سب کو کربلا میں چھوڑ کر آیا۔ وہاں ایک بی بی سوگرا باقی رہ گئی تھی، بیمار بچی امام حسین کی، ان کو دوسروں کے حوالے کر کے گئے تھے۔ اب وہ بی بی سوگرا تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی اور ہوش و حواس آ چکے تھے۔ وہ دوڑ کر مدینے والوں کے ساتھ نکلی، سنا ہے ہمارے گھر والے واپس آ رہے ہیں۔ سرحدوں پر پہنچتی ہی بچی سب سے پہلے قافلے میں اپنے بابا کو پوچھتی ہے، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی ہے، چہرے کوئی بھی تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ زینب شہزادی زینب سے پوچھا، پھوپھی کہاں ہے؟ پھوپھی کہاں ہے؟ میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ وہ بچے پر بہت پیار نچھاور کرتی تھی۔ زینب نے کہا، چل بیٹا سب جا کر قبر رسول پر جا کر بتاتی ہوں کون کون کہاں ہے۔ اس بچی کو لے کر قبر رسول کے پاس ایک قافلہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین سنانے لگے تو مدینے والے کہتے ہیں، ایک دفعہ جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا تب مدینے سے سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسری بار حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا، مدینے کے ہر فرد سے چیخیں نکل گئی تھی، اور کیسے نہ نکلے، یقیناً یہ داستان کربلا ہر ایک کی روح کو تڑپا دیتی ہے، ہر ایک کے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! میں سچ بتاؤں، اگر ہم اپنے جسم کے 1,00,000 ٹکڑے کر لے تبھی مولا حسین کی شہادت کا بدلہ نہیں ادا کر سکیں گے۔ ہم اپنے جسم کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ذرے کر دے تب بھی حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ ہم دھرتی کا بوجھ ہے، ہم کچرا ہے، ہمارے جینے سے کسی کا بھلا نہیں ہونا، لیکن ہمارے آقا حسین کے جینے سے لاکھوں کروڑوں کا بھلا تھا اور اس کے ذریعے سے امت کا بھلا تھا۔ اے عزیز دوستو، کربلا کے اس واقعے سے اگر تمہارے دل میں ہلچل پیدا ہوئی ہے تو میں ضرور کہوں گی، آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے مولا کے حضور سچے دل سے توبہ کر لو، گناہوں سے آزادی کی توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھنا حسین علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے آقا کے سامنے خون سے لت پت جھبہ پہن کر آئیں گے۔ قیامت کے دن آئیں گے مولا حسین، پورا جسم خون سے لت پت ہوگا اور جسم میں جگہ جگہ تیر چبھے ہوں گے، اور نبی کونین کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا کی امت شفقت کی بھیک مانگے گی، حسین ہر ایک کا چہرہ دیکھیں گے، ہم سب کا چہرہ دیکھیں گے، سوچو اپنا چہرہ ملا پاؤ گے حسین سے؟ اے عظیم نوجوانوں، پھر سے امت تم سے تقاضا کرتی ہے قربانیوں کا۔ آج ہمارے وقت کی قربانی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کرو، جاؤ مسجدوں میں اذان سن کر یہ سوچو مجھ پر بہت بڑا بوجھ ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو میری زندگی پر لعنت ہے، اس لیے جانوروں سے بدتر میری زندگی ہوگی۔ ہمارے مولا حسین تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور میں آج اذان سن کر بھی نہیں جاتا ہوں اور دکانوں میں گلیوں میں گانے سنتے عاشقی کرتے بیٹھتا ہوں۔ استغفر اللہ، ہر نماز مسجد کی ایسی ہی ہو کر چلی جاتی ہے۔ یا اللہ پاک، یا رب کائنات، ہماری بیماریوں کو مولا حسین کی برکت سے شفا دے، مولا ہماری بے آبرو زندگی کو آبرو بخش دے، ہماری بیمار روحوں کو
ہمارے بیمار روحوں کو طاقت بخش دے۔ اے ہمارے کریم خدا، جب تک ہمارے دل میں تو نے دھڑکن باقی رکھی ہے، حسین کے لیے دھڑکنے والا دل بنا۔ میرے مولا، ہم سب کو عاشقان حسین میں زندہ رکھ، قیامت کے دن ان کے غیروں میں اٹھا۔ اے رب قدیر، ہم نے یقیناً اپنے اعمال سے بہت بدکاریاں کی ہے، بہت نافرمانیاں کی ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں۔ اے کریم خدا، یہ نافرمانی ہماری نفس امارہ کی شرارت ہے، شیطان کے بہکاوے سے، لیکن آج عاشورہ ہے مولا، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے قیامت بھی عاشورے کے دن آنے والی ہے، اور وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا۔ اے حاضرین جمعہ، آج جمعہ بھی ہے اور عاشورہ بھی ہے، اور جس دن قیامت آئے گی وہ عاشورہ ہوگا اور جمعے کا ہی دن ہوگا، اور شاید ایسا ہی کوئی دن ہوگا جب مولا ہمیں ننگا کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے لاؤ پوری زندگی میں کیا کیا کر کے آئے ہو، نام اعمال پیش ہوں گے۔ پھر وہاں اہل محشر صرف اور صرف بخشش کے لیے، سفارش کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آؤ لوگوں، آؤ آج مولا سے صلح کر لیتے ہیں۔ اے کریم خدا، حسین اعظم کے برکت سے ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سچے دل سے مولا توبہ کرتے ہیں ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے کریم خدا، اے ارحم الراحمین، مولا ہم سب نے جو کچھ بھی گناہ کیے تجھے ناراضگی کے، آج تو صرف اور صرف حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے ہم سب کو آزاد کر دے۔ ننھے علی اصغر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ شہزادی زینب کے دوپٹے کا واسطہ ہماری سبھی بہنوں کو جو پردہ نہیں کرتی ہو انہیں حجاب بخش دے۔ آمین ثم آمین۔